حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: والوزن أي للأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى أحدا، كقوله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ وزن جو ہے قیامت کے دن وہ حق ہے. اب اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں سے مختلف آیات کو جمع فرمایا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میزان جو ہے قیامت کے دن وہ حق ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بھی فرما دیں تو کافی ہے، لیکن جب ایک بات کو اللہ تبارک و تعالی مختلف مقامات پہ ذکر فرمائیں تو اس کی تاکید جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، اس میں اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بات تو یعنی بغیر شک کے قیامت میں میزان اعمال ہوگا. اب شبہات لوگوں نے جو پیدا کیے ہیں اس کو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کی جماعت میں اور سلک میں شامل کر لیتا ہے تو اب اس کا تو ایک ہی ایمان ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان جو ہے وہ برحق ہے. اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص بھی صحیح معنی میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہے ہم اس کے دل کو ہدایت پہ چلا دیتے ہیں. آنکھیں نہیں، دل جس پہ سارا مدار ہے اس میں جب ہدایت داخل ہو جائے تو سارے بدن پہ ہدایت آ گئی، کیونکہ اصل تو دل ہے. اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو گویا سارے بدن کی اصلاح ہو گئی، اور اگر دل ہی بگڑ جائے تو گویا سارا بدن جو ہے وہ بگڑ گیا. اسی لیے علماء اسلام کے نزدیک سارے سر سے لے کر پاؤں تک ہر اعضاء جو ہے اس کی قیمت ہے، لیکن اہم چیز جو ہے وہ دل ہے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ بھی دل ہے. آپ ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہیں لیکن دل میں نہیں ہے تو پھر بھی آپ مسلمان نہیں ہوتے. ورنہ تو منافق بھی آ کے حضور پاک کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے، اشہد انک رسول اللہ بھی کہتے تھے، حضور کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آداب کے ساتھ سلام بھی پڑھتے تھے. لیکن جب اللہ نے فرما دیا کہ میرا محبوب اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشہد انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ وہ جھوٹ. کیوں؟ ایمان کا تعلق ہی دل سے، کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو محض اقرار کافی نہیں ہوتا. اور اس کو محدثین کرام اور سلف صالحین نے ایک جامع تعریف کر دی ایمان کی، تاکہ ساری حدیث قرآن جمع ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ دل میں تصدیق ہو اور زبان سے اقرار ہو اور اس کے بعد پورا بدن جو ہے گواہی دے رہا ہو کہ جو اس نے کہا ہے میں اس پہ چل رہا ہوں، تو پھر جا کے ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پاک پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بات اللہ کا رسول کہہ دے بات ختم ہو گئی. ہمارا ایمان ہے بس. اللہ نے فرما دیا میزان ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان ہوگا. ہمیں تو کسی بحث میں پڑھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو مومن ہے اس کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ قرآن میں موجود ہے اور فرمان رسول پاک میں موجود ہے. بس بات کرو. اب مشکلات صرف یہ ہوتی ہیں کہ دنیا میں صرف مسلمان تو نہیں ہیں نا جی، آخر دشمن بھی تو ہیں، اعداء اسلام بھی تو ہیں. اور پھر اعداء اسلام جو ہیں ان کے پاس وسائل بھی ہیں، تو ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ شبہات پیدا کرتے ہیں، توہمات سے کام لیتے ہیں، اور جتنی قرآن میں آیات متشابہہ ہیں ان متشابہات کو پکڑتے ہیں، اور جو آیات محکمات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ متشابہات کو لے لیتے ہیں. بس ایک لفظ لے لیا اور اسی سے اپنی عمارت جو ہے خود کھڑی کر. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے اعداء اسلام ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ بدھ مت ہیں، وہ مجوسی ہیں، وہ آتش پرست ہیں، وہ جو بلا ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، شبہات ہوتے. اب جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ تثلیث کا، کہ وہ بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خدا ان تین میں اس تثلیث کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن شریف میں بھی تو آیا ہے نا کہ انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق ہم نے اتارا قرآن، تو نحن اور نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ سب جمع کے صیغے آ رہے ہیں. تو جمع جو ہے اقل الجمع ثلاثن، جمع کے کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں، تو لہذا ثابت ہو گیا کہ وہ 3 تو ہیں، تبھی تو جمع ہے. اب اسی پر انہوں نے اپنی ایک عمارت کی بنیاد رکھ لی جھوٹ کی. بھائی اگر تمہارا قرآن کی اس آیت پر اتنا بڑا ایمان ہے، پہلے تم مانتے بھی ہو قرآن کو، اور اگر مانتے ہو تو الہکم الہ واحد، اس کا بھی ترجمہ کرو. قل هو اللہ احد، اس کا بھی ترجمہ کرو. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اس کا بھی ترجمہ کرو. صرف ایک ضمیر سے تم اپنا عقیدہ ثابت کر رہے ہو. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ باطل فرق جو ہے نا، ان کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں ایک وہم پیدا کر دیتے ہیں، ایک شبہ ڈال دیتے ہیں،
اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان نسل انگریزی سکولوں میں پڑھتی ہے بیچاری، ان کے سامنے قرآن و حدیث کا مغز ہوتا نہیں، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے۔ اس لیے انہوں نے یہاں بھی یہ فتنہ پیدا کیا ہے کہ جی قیامت میں میزان ہوگا، کس بات کا؟ اعمال کا۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ عجیب بات ہے کہ عمل تو ہم نے کیے تھے دنیا میں اور میزان ہوگا قیامت میں، یہ کیا بات؟ ایک شبہ ڈال دیا انہوں نے دماغ میں کہ جی ہم نے عمل تو کیے دنیا میں، اچھے کیے یا برے کیے، چلو، لیکن دنیا بھی فنا ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی، عمل ختم ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے مثلا میں نے ایک جھوٹ بولا تھا، گزر گئی بات، یا 50 سال پہلے میں نے ایک آدمی کو اچھا بھلائی کی بات بتائی تھی، بات ختم ہو گئی۔ تو اب جناب 1000 سال کے بعد پھر قیامت ہوگی، پھر میدان حشر ہوگا، وہاں میزان ہوگا اور وہاں پھر اعمال تلیں گے۔ کون سے اعمال؟ اعمال تو ختم ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے خلاف شبہات سے، توہمات سے، خیالات فاسدہ سے محفوظ رکھے اور صحیح ایمان نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات کا انہوں نے شوشہ چھوڑ کے ایک ذہن میں خلجان پیدا کر دیا کہ وزن کیسے ہوگا، نہ اعمال رہے اور پھر اعمال کیسے تولیں گے؟ مثلا نعوذ باللہ ایک آدمی نے زنا کیا ہے تو کیا زنا تولا جائے گا؟ کیسے تولیں گے؟ اللہ معاف فرمائے، ایک آدمی نے بدفعلی کی ہے، ایک آدمی نے ڈاکہ مارا ہے، ایک آدمی نے کسی کا جیب کاٹا ہے، تو کیسے وزن کیسے ہوگا؟ اب جو بیچارے نوجوان نسل ہوتی ہے وہ گھبرا جاتی کہ بھئی ہاں دیکھو جی ان کا شبہ تو بڑا مضبوط ہے، بات تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میزان کیسے ہوگا۔ اسی لیے مفسر نے ساری قرآن کی آیتیں جمع کی کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ تو بڑا مہم مسئلہ ہے کہ میزان قیامت میں ہوگا اور باقاعدہ میزان عدل ہوگی، اس کے ترازو ہوں گے، اس میں میزان ہوگا۔ اس لیے قرآن نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم میزان عدل رکھیں گے اور موازین صیغہ جمع کا ہے، کتنی موازین ہوں گے؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر تم نے کچھ ذرہ خردل کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا تو وہ بھی موجود ہوگا۔ اللہ فرماتی ہیں ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالی منزہ ہے ظلم سے، نہیں ظلم فرمائیں گے ذرے کے برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ہوگی بھلائی تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ وَيُؤْتَ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیں گے اپنی طرف سے اس پہ بہت اجر۔ اور اسی طرح فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ فرماتے ہیں جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہ تو ہوگا بڑی پسندیدہ زندگانی میں، اور جس کی تولیں ہلکی ہو گئیں وہ ہوگا جہنم میں، اور جہنم ہی اس کی ماں اور ٹھکانہ ہوگی۔ فرماتی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا گیا قیامت آ گئی، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن کوئی نسب، کوئی خاندانی مقامہ وجاہت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب نہ پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو، بلکہ ہر چیز کا میزان ہوگا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کی تولیں بھاری ہو گئیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی لوگ ہوں گے کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی تولیں ہلکی پڑ گئیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہی لوگ ہوں گے جن نے اپنے نفس کو گھاٹے میں ڈالا
وہ ہوں گے ہمیشہ جہنم میں رہنے والے۔ تو اب قرآن کی اتنی آیات کے بعد کسی مسلمان کو تو شبہ ہو نہیں سکتا۔ ایک بس دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہر دنیا میں اور ہر عالم میں نظام الگ ہے۔ اب پوری دنیا میں ارب ہا مخلوق ہے، 6 ارب یا 7 ارب کے قریب انسانوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں، جن میں 1 ارب 26 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا ہونے سے پہلے تمہارے ارواح کو پیدا کیا اور عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع کر دیا، اور سارے کے سارے ارواح جو تھے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے گئے۔ تو اب ایک انسان سے اربوں انسانوں کے روحوں کو نکالنا سمجھ نہیں آ سکتا کہ کیسے نکالا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عالم ارواح ہے، یہ عالم دنیا ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے، اور عالم دنیا اور عالم ارواح کے درمیان میں ایک عالم مثال ہے۔ جب ہر عالم الگ ہے تو وہاں کے احکام بھی الگ، نظام بھی الگ، میزان بھی الگ، ہر چیز الگ۔ جب تک وہ عالم ہم نہ دیکھیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اسی لیے تو ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے مسئلے سمجھنے آسان ہو گئے ہیں، ورنہ آج سے 100 سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہوا بھی تولی جاتی ہے۔ آج کل ہوا کا باقاعدہ وزن ہے کہ آپ کے گاڑی کے ٹائر میں 20 پاؤنڈ رکھو، 18 پاؤنڈ رکھو، 30 پاؤنڈ رکھو، 25 پاؤنڈ رکھو، 50 پاؤنڈ رکھو، ہوا وزن ہو رہی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کو جب حرارت ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، تو اس کا بھی وزن ہے۔ تھرمامیٹر رکھ کے بتا دیں گے کہ درجہ 104 ہے، 103 ہے، 102 ہے، 100 ہے، 99 ہے۔ تو بخار بھی وزن ہو رہا ہے، اس کا وزن وہی تھرمامیٹر ہے۔ اب جو دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ان کا بھی وزن۔ اب جو دنیا میں زلزلے آتے ہیں اور زمینیں پھٹ جاتی ہیں، ان کا بھی اسکیل ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارشیں برستی ہیں، ان کا بھی وزن ہے، جی اتنے انچ بارش ہوئی ہے۔ تو اگر انسان ایک ناقص العقل انسان ایسی ایسی چیزوں کے میزان کر لیتا ہے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہیں، تو جو خالق انسان ہے وہ ہمارے اعمال کا وزن کرے کو مشکل ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں پیدا کر سکتے، اگر ہم یہ چیزیں بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے دور میں کتنی مشکل تھا، کو 50 یا 100 من کا وزن کرنا ہو تو کتنی مشکل تھا، اور آج کتنی آسان ہے کہ میزان بنے ہوئے ہیں الیکٹرانک، اور پورا ٹریلر، پوری گاڑی بھری ہوئی ٹریلر، بڑے بڑے ٹریلر جن میں کم از کم 600 من، 1000 من کا لوڈ ہوتا ہے، اس مشین پہ آگے کھڑا کر دیں گے، 1 سیکنڈ میں کمپیوٹر بتا دے گا کہ اتنا وزن ہے، وہ گاڑی آگے چلی گئی۔ تو اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو اللہ کے آگے وزن کرنا کو مشکل ہو جائے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے صحائف اعمال جو ہیں، یعنی جو ہم نے کام کیا وہ لکھا گیا، جو ہم نے کام کیا وہ لکھا گیا، اچھا کیا برا کیا ہے، کہ ادھر فرشتہ بیٹھا ہے، کہ ادھر فرشتہ بیٹھا ہے، لکھ رہے ہیں، یہ والا جو ہے نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ والا جو ہے برائیاں لکھ رہا ہے، اور ہمارے سجل جو ہے وہ سارے بن رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث ہے یہ بات موجود ہے کہ ایک آدمی کے 99 سجل جو ہے وہ گناہوں کے بھرے ہوں گے، اور ایک پرچی ہوگی، ایک بتاگا ہوگا چھوٹا سا، وہ ہوگا دائنی طرف، وہ حیران ہوگا اللہ بھی کیا ہوگا، لیکن جب وزن ہوگا تو بتاگا بھاری ہو جائے گا۔ تو وزن اللہ چاہیں تو وزن اس طرح بھی ہو سکتا۔ اچھا، اب وہ جب وزن بھاری ہو جائے گا تو وہ آدمی کھڑا حیران ہے، ششتر ہے کہ 99 رجسٹر ایک طرف ہیں اور ایک طرف ایک پرچی رکھی ہوئی ہے اور پرچی بھاری ہو گئی ہے، حیران ہو کے کہے گا اللہ میاں یہ کیا ہے اس میں؟ فرمایا اس میں کلمہ طیبہ ہے، جو تو نے کلمہ توحید پڑھا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج وہ کلمہ بھاری ہو گیا۔
تو اب ایک کلمہ. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور فرمایا کہ میرے بیٹے اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ جو ہے بھاری ہو جائے. اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھو 2 کلمے ہیں، پڑھنا کتنا آسان ہے، رحمان کو محبوب ہے لیکن میزان میں بھاری ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کہتے سبحان اللہ اور پھر کہتے والحمدللہ تو تملأ المیزان، اللہ کا میزان بھر جاتا. اسی طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب ایک میزان تو ہوگا، یاد رکھو کہ ایمان اور ایک طرف کافر ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس وجہ سے ہم کفر کی سلک سے نکل کے مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو گئے. اب مسلمانوں کی صف میں آنے کے بعد پھر درجات. اسی لیے اللہ کے قرآن نے آپ نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک هم المقربون. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی امت کو بتلا دے کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو داہنے والے ہوں گے، جن کا نامہ عمل ان کو داہنے ہاتھ میں ملے گا، وہ کیا خوش نصیب. اور کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جن کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور فرمایا پھر سابقون جو ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، وہ تو اللہ کے مقربین میں ہے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر المفسرین فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب نامہ عمل تقسیم ہوں گے تو فرمایا سب سے پہلے داہنے ہاتھ میں حضرت عمر کو نامہ عمل ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی حیران ہو گیا. اس نے پوچھا کہ یا ابن عباس آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ پہلے عمر کا نمبر ہوگا، حالانکہ مقام تو حضرت ابو بکر کا بلند ہے. عمر بھی تو حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ. آپ نے فرمایا ہائے افسوس تیری حالت پہ، تو نے تو سمجھا بھی نہیں صدیق کا مقام. جب عمر اپنے عمل کے نامے لے رہا ہوگا صدیق تو جنت میں پہنچ چکے ہوں گے. ان کا تو وہ مقام ہے، تم کیا کہہ رہے ہو خدا کے بندے؟ ابو بکر کا تو مقام ہی الگ ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اللہ کے سامنے، اللہ کی حاضری میں، اللہ کی دیدار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت میں موجود ہوں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک تول ایمان اور کفر کی ہے کہ مومن الگ اور کافر الگ، اصحاب الیمین الگ، اصحاب الشمال الگ، اور پھر میزان ہوگا صحائف اعمال کا. اسی طرح پھر میزان خود بندے کا بھی ہوگا. اس لیے قرآن کہتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ بڑا ہٹا کٹا کافر ہوگا لیکن اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دن سیدنا محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم اور آپ کے صحابہ مدینہ منورہ کے باغ میں کھڑے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک کھجور پہ چڑھ کے حضور کے لیے کھجوریں توڑنے کا ارادہ فرمایا، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بالکل خفیف الساقین، آپ کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی. بعض لوگوں کی پنڈلیاں پتلی ہوتی ہیں، بدن بھاری ہوتا ہے لیکن پنڈلیاں پتلی ہوتی ہیں، بعض کی پنڈلیاں بھاری ہوتی ہیں. تو ایک صحابی کو ہنسی آ گئی، ہنس پڑے جب دیکھا نا کہ اتنی بڑی پنڈلیاں جیسے ہماری انگلیاں ہیں، ہمارا ہاتھ ہے. تو جب وہ مسکرا کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ کے سامنے اب بات چھپا نہیں سکتا
میں نے جب پنڈلیاں دیکھی نا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کہ کتنا جوان ہے ماشاءاللہ، اور پنڈلیاں ایسی ہیں خفیف سی، تو اس لیے مجھے ہنسی۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میرے صحابی کا کیا مقام ہے؟ اس کی یہ پنڈلی اگر ایک پلڑے میں خدا رکھے اور ساری آسمان و زمین ایک پلڑے میں رکھے تو بھاری ہو جائے گی۔ یہ میزان جو ہے میزان شخصیات بھی ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتی ہیں کہ ہمیشہ دیکھ لو کہ ہم سب عمل میں تلیں گے لیکن صحابہ نسبت کے ترازو میں تلیں گے۔ صحابہ کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ اصحاب محمد، اس سے بڑی کوئی بات ہے ہی نہیں، بس ایک لفظ کافی ہے کہ جن کے ساتھ یہ لفظ لگ گیا کہ اصحاب رسول اللہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے ایمان کی گواہی اللہ دنیا میں دے چکا تو پھر امتحان کا کیا معنی؟ جن کے بارے میں خود کہہ دیا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، میرا مبنی یہ تو پکے مومن ہیں نا، ان کی تو پوچھنے کی بات ہی کوئی نہیں، اور ان سے تو میں راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی۔ اس لیے صحابہ کا مقام وہ ہے کہ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برائی، کوئی دشنام، کوئی ان کی شان میں کمی کا لفظ بھی زبان سے نہ نکالنا۔ اب صحابی اور غیر صحابی کا خود وزن کر رہے ہیں میرا مدنی محمد مصطفیٰ۔ فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے، تم میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے خود میزان کر دیا ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میزان حق ہے۔ اب میزان کیا ہوگا؟ شخصیات کا بھی میزان ہوگا، کفر و ایمان کا بھی میزان ہوگا، اور صحائف اعمال اور بطاقہ کا بھی میزان ہوگا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہیں ہمارے اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اعمال کو جوہر بنا دیں گے، شکل دے دیں گے، اچھے عمل اچھی شکلوں میں، برے عمل بری شکلوں میں، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں ثابت ہے، صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا اور بندے نے دنیا میں زکوٰۃ فرض تھی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ اس کے ذمے تھی لیکن زکوٰۃ کھا گیا، جب قیامت میں جائے گا تو اللہ اس پہ ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ جب سانپ کو دیکھے گا تو گھبرائے گا، ہائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا؟ وہ کہے گا انا عملک، میں تمہارا وہ عمل ہوں جو تم نے زکوٰۃ کھائی، آج اللہ نے مجھے سانپ بنا کے بھیجا ہے، میں تمہیں ڈسوں گا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ اللہ پاک فرماتی ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کو سونے چاندی کے ہم نے ڈھیر دیے تھے، جن کو ہم نے دولت کے خزانے دیے تھے اور انہیں زکاتیں ادا نہیں کی ہیں، اسی سونے چاندی کی سلاخیں بنا کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے ہم داغ دیں گے، اسی کی سزا دیں گے، اور حکم ہوگا ذوقوا ما کنزتم لانفسکم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرمائیں گے جو دنیا میں تم نے سونا ساتھ کے رکھا تھا چکھو مزہ اس کا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میزان عمل حق ہے، قیامت میں باقاعدہ میزان رکھے جائیں گے۔ اب وہ ایک میزان ہوگا، اور بعض علماء کہتی ہیں کہ ہر عمل کا علیحدہ میزان ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین جمع ہے میزان کی، ایک میزان نہیں بلکہ کئی میزان ہوں گے، کہیں ایمان و کفر تولا جا رہا ہے اور کہیں اعمال تولے جا رہے ہیں، اور کسی جگہ شخصیات کا وزن ہو رہا ہے، اور کسی جگہ ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شکل میں لا رہے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ قیامت والے دن جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک مینڈھا لایا جائے گا. مینڈھا یعنی جیسے آپ کہہ رہے دمبا سمجھ رہے ہیں اس کو. مینڈھا لایا جائے گا, اللہ پاک حکم فرمائیں گے, سارے حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے. حکم ہوگا, ملائکہ کہیں گے کہ یہ موت ہے, موت کو مینڈے کی شکل دی جائے گی اور اللہ حکم دے دیں گے اس کو ختم کر دو. تو اس موت کی اس شکل میں جو جس جانور کی شکل میں آئی تھی وہ کر دیا جائے گا. اب اللہ حکم دے دیں کہ اہل جنت خلود, تم اب ہمیشہ جنت میں رہو گے, اور جہنمی ہو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے. اب موت نہیں آئے گی, کیوں ختم, موت کو موت آ گئی. تو اب موت کو بھی ایک شکل دی جائے گی اور زندگی کو بھی ایک شکل دی جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کون سا مشکل ہے. اسی لیے میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکیم نماز کی حالت میں پھر واپس آ گئے, پھر نماز کی حالت میں پیچھے ہٹ گئے, پھر واپس آ گئے. جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہمیں سمجھ نہیں آئی, آپ کبھی نماز میں ایسا تو نہیں کرتے کہ آگے چلے جائیں پھر آ جائیں پیچھے ہٹ جائیں, آپ تو ہمیشہ سکون سے نماز. فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنت اسی دیوار میں دکھلا دی. اب جنت کتنی بڑی ہے, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو سامنے کر دی. فرمایا میرا دل چاہا کہ میں جنت کے پھلوں میں سے کچھ انگور کو چیزیں لے لوں اور صحابہ کو دوں گا. تو اللہ نے مجھے کہا کہ نہیں, یہ تو آخرت میں ملیں گی, ابھی نہیں لے سکتے آپ, اس کا وقت نہیں آیا, اس کا وقت ابھی بڑا دیر ہے, وہ عالم ہی الگ ہے, یہ عالم ہی الگ ہے. تو پھر میں ہٹ آیا. تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے جہنم دکھلائی گئی, تو میں اس کی خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کو ہم نے نظارہ دکھلایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جنت و جہنم کو بھی ایک تصویر میں حاضر کر دیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مومن قبر میں سوال و جواب میں کامیاب ہو جائیں گے تو جنت کی طرف اس کے لیے کھڑکی کھول دی جائے گی. اب ہمارے سامنے تو وہ کھڑکی نہیں ہوتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے. تم خواب میں دیکھتے ہو میاں بیوی ایک پلنگ پہ سوئے ہوئے ہیں, وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ جناب میں جنت میں جا رہا ہوں, ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ میں جہنم میں مار کھا رہا ہوں. دونوں کٹھے سے ہوئے, پتہ کسی کو نہیں, لیکن دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کیفیات دکھلا رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. اس لیے شبہات سے بچا کریں. میزان بھی حق ہے, نامہ اعمال بھی حق ہیں, اور ہر بندے کو جب نامہ عمل ملے گا تو حکم دیا جائے گا کہ پڑھو اپنے نامہ عمل کو, اور اس میں جو کچھ اس نے کیا تھا نا دنیا میں ایک ایک ذرہ لکھا ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کافر چیخیں گے مال ھذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کہیں گے ہائے یہ کیسی کتاب, یہ کیسا ایسی جامع کتاب, کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جو چھوڑی, ہر چیز لکھی ہوئی. تو اس لیے آپ جو اعمال کرتے ہیں, اور آج کل یاد رکھیں ایک جدید تحقیق یہ بھی آ گئی ہے, اور جس پر اس وقت پوری دنیا میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے, کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی انسانوں نے بات کی ہے, اب سائنس اس پہ تحقیق کر رہی ہے کہ وہ ہماری باتیں جو ہے خلا میں محفوظ ہیں, اور اب وہ ان آوازوں کو جدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے پتہ لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کون سی ہے اور محمد الرسول اللہ کی آواز کون سی ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری آوازوں کو بھی خلا میں محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے ذرے ذرے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, تو میزان کرنا کیا مشکل ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میزان عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میزان ہوگا, اور اگر حسنات بھاری ہیں تو بندہ جنت میں جائے گا, اور اگر حسنات کے بجائے سیئات بھاری ہیں, گناہ زیادہ ہیں, تو جہنم میں جائے گا. لیکن کلمے پڑھنے والا ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا.
جس نے کلمہ توحید پڑھا ہے اور اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. وہ کیسے نکلے گا؟ انبیاء علیہم السلام شفاعت فرمائیں گے. میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اللہ کے قرآن کو یاد کرنے والے حافظ قرآن شفاعت فرمائیں گے. بلکہ اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت فرمائیں گی. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ سورت بقرہ ہے، سورت آل عمران ہے اور قرآن کی صورتیں ہیں. کوئی آدمی ہوتا نا، اس کی عادت ہے کہ جی میں نے سورت بقرہ روز پڑھنی ہے، میں نے سورت آل عمران روز پڑھنی ہے. کوئی بندہ ہو کہتا جی میں سورت یاسین جی روز پڑھتا ہوں. کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے میں سورت ملک روز پڑھتا ہوں. تو جو آدمی جس سورت کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو قیامت میں وہ سورت بھی اللہ سے عرض کرے گی، اس کو بھی اللہ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ عرض کرے گی کہ مولا میں تیرا کلام ہوں، تیرے قرآن میں ہوں، یہ میرے پڑھنے والا ہے، اس کو تو جہنم میں مت ڈالو. تو اللہ اس کی سفارش سے اس کو بھی جہنم سے نکال دیں گے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے لیے ہم 10 آدمیوں کی سفارش قبول کریں گے، اپنے خاندان میں سے جو 10 بندے چن لو لے جاؤ جنت میں. تو فرماتی ہیں کہ وہ 10 آدمی الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے مل گئے ہوں گے لیکن حافظ قرآن کے کہنے سے اللہ جنت میں بھیج دے. تو اس لیے ان کو سفارش کے ساتھ چھوڑا. اسی لیے میرے محبوب سیدنا محمد محبوب دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں انا اشفع فاشفع فاشفع، میں ایک شفاعت تو نہیں کروں گا، فرمایا میں تو بار بار شفاعت کروں گا، شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا محبوب ہم تم کو اتنی دیں گے کہ تجھے راضی کر دیں گے. اس لیے حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے تھے هذه ارجى آیۃ فی القرآن، وہ کہتے تھے سب سے بڑی امید دلانے والی قرآن میں یہ آیت مبارک ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے محبوب سے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ والرسول لا یرضا، اور ہمارے نبی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک پوری امت کو چھڑا نہ لیں. اللہ نے راضی کرنا ہے تو پھر امت چھوٹے گی. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ انا اشفع فاشفع فاشفع، آخر مجھ کو کہا جائے گا هل رضیت یا محمد، آخر اللہ پاک مجھے حکم دیں گے کہ اتنی سفارش پر آپ کے بندے ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اب آپ راضی بھی ہیں کہ نہیں؟ میں کہوں گا رضی تو یا رب، رضی تو یا رب، میرا اللہ میں راضی ہوں. پھر عرض کریں گے حضور پاک یا اللہ ابھی جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہیں، ابھی جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دلوں میں ذرے کے برابر ایمان ہے، مثقال حبۃ من خردل، اور رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ کچھ رہ گئے ہیں جہنم میں. اللہ فرمائیں گے میرا بدری ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکالوں گا. پھر ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نکالیں گے اور وہ جنت میں آئیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، اس سے گزرنا بھی حق ہے، لیکن وہ کیفیات کیا ہوں گی؟ چونکہ وہ عالم ہی الگ ہے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک مینڈک ہوتا ہے کنویں میں اور ایک مینڈک ہوتا ہے دریا کے کنارے پر. اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور دریائی مینڈک اس کو کہا کہ آؤ بھائی بڑا دریا ہے بھائی بہت پانی ہے، وہ کہے گا بے وقوف بس اتنی دنیا ہے کون سا دریا، کیونکہ اس نے دیکھا ہی وہی ہے تو باہر کی بات کیسے کر سکتا. لیکن جب اس کو نکال کے دریا پہ لے آئیں تو پھر اس کو بھی دریا سمجھ آ جائے گا. اس لیے ہم بھی جب ماں کے بطن میں تھے تو ہمیں بھی اس دنیا کا علم نہیں تھا. جب اللہ اس دنیا میں لے آئے تو اب ہم نے کچھ نہ کچھ دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کر دی. اسی لیے اب ہم قبر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ عالم ہی الگ ہے. لیکن جب وہ عالم آئے گا تو پھر برزخ کی کیفیات بھی کھل جائیں گی، اور اسی طرح جب قبر کے بعد اٹھایا جائے گا پھر عالم آخرت ہوگا. عالم آخرت جب ہوگا تو اس کی بھی کیفیات جو ہیں جب ہم عالم آخرت میں جائیں گے تو پھر سمجھ آئیں گی
کہ جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، میزان کیا چیز ہے، آراف کیا چیز ہے، نور ایمان کیا چیز ہے، نور قرآن کیا چیز ہے، اور نامہ اعمال کیا چیز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جس بندے کو قیامت والے دن نامہ عمل مل جائے گا نا داہنے ہاتھ میں، او جناب بڑا بڑا بھاگ رہا ہوگا اور بڑا خوش ہو رہا ہوگا، یقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ وہ خوش ہو کے کہے گا آؤ دیکھو بھائی، جیسے دیکھو نا یہاں کوئی امتحان میں پاس ہو جائے تو ایک ایک ریال کا اخبار پڑھا تھا آپ نے، او فلاں نمبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، میں تو فرسٹ ڈویژن میں آیا ہوں، ایک ایک کوئی نہ بھی پوچھے تو کہتا ہے وہی رہو یار یہ دیکھو پڑھا میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا۔ وہ بھی ایک ایک جنتی سے کہے گا ادھر آؤ بھی میرا نام عمل دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو کافر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، جب ان کو نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا اب وہ گھبرائے گا، اب وہ پریشان ہوگا، اب وہ کہے گا ہائے میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں میزان بھی حق ہے اور صراط بھی حق ہے اور جنت و جہنم بھی حق ہے، اور جنت و جہنم اللہ پیدا فرما چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آئندہ پیدا ہوگی، اللہ پیدا فرما چکے ہیں۔ اور اسی لیے میرے پاک نبی سیدنا محمد الرسول اللہ جب صبح آنکھ کھلتی اور آسمانوں پہ نظر پڑتی تو ان فی خلق السماوات والارض یہ آیات پڑھتے، اور اس کے بعد فرماتی اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق۔ اللہ کا نبی خود اقرار فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ، تیرا لقاء، تیرا ملنا، تیرے دربار میں پیشی سب حق ہے۔ تو اس لیے ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور ہر عمل لکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اگر ارادہ کیا نیکی کا لیکن نیکی حکم دیتے ہیں نیکی لکھ لو، اگر بندے نے ارادہ کیا گناہ کا اور چھوڑ دیا فرماتے ہیں نیکی لکھ لو، اگر بندہ ارادہ کرے گناہ کا اور نہ کرے تو فرماتے ہیں نہ لکھو۔ اور اس کے بعد جب نیکی کر لیتا ہے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور فرمایا جب تم نیکی کر لیتے ہو تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا آج اللہ کے کعبے میں آپ بھی ارادہ کر لیں، میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد عید کا دن گزار کے، چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے شریعت میں، عید کا دن گزار اتباہ 6 من شوال، فرمایا پھر 6 روزے وہ 7 شوال کے بھی رکھ لے، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور پورا سال کیسے روزے ہو گئے؟ فرمایا 1 مہینہ رمضان کا اور 6 دن یہ مل گئے، تو جب اللہ 10 گنا بڑھائیں گے تو 360 ہو گئے، گویا سارے سال کے روزے ہو گئے بندے کے۔ تو اس لیے جو آدمی، اس لیے حکم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت کرنا جو ہے نا اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھا نہیں بزرگ کہتے ہیں کہ میاں بھائی باہر نہ بھی نکلو ارادہ تو کر لو، وہ اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے بزرگوں نے یہ بات، یہ حدیث رسول ہے کہ چلو بھائی نہیں جانا، جا سکو گے نہیں جا سکو گے اچھے کام کا ارادہ تو کر لو، نیت تو کر لو، تاکہ نیت پر تمہیں ثواب ملنا شروع ہو جائے، اور جب نیت میں ثواب ملنا شروع ہو جائے تو ثواب کا تو اثر ہوگا، جیسے گناہوں کا اثر ہوتا ہے تو ثواب کا بھی اثر ہوتا ہے، جیسے بدبو آتی ہے آدمی بیٹھ نہیں سکتا تو خوشبو کا بھی تو اثر ہوتا ہے، اس ارادے پر جو ثواب ہوگا اسی کی وجہ سے اللہ تیری اصلاح فرما دے۔ تو اس لیے ہر بندہ یہ ارادہ فرما لے، اور پھر یہ بھی دیکھو نا کہ یہاں تو رحمت کی جھڑی لگی ہوئی ہے کہ 1 روزہ رکھو اور اللہ لاکھ گنا ثواب عطا فرما دے، اور اگر تم یعنی 10 تو ویسے بڑھنے پڑتے اور 70 گنا رمضان میں بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ کے حرم میں تو 1 لاکھ ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو نصیب فرمائیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، یا لوگ عمرہ کر کے اپنے وطن پہ چلے جائیں، تو شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ کبھی نہ چھوڑا کریں، تاکہ آپ کا پورے سال کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، گویا کہ ایسے ہو گیا جیسے آپ نے، اچھا پھر خدا کی شان ہے رمضان میں عادت بھی ہو گئی ہوتی ہے،
روزے رکھنے کی آدمی کو عادت بن گئی ہے، سحری میں اٹھنے کی عادت بن گئی ہے، وہ 6 روزے رکھنا جو ہے پریشانی بھی نہیں ہوتی، طبیعت چل رہی ہوتی ہے نا عادت پہ. ہاں الا ان لوگوں کے لیے بوجھ ہوتا ہے جو روزہ رکھنا ہی عذاب سمجھتے ہیں، یا رمضان کا مہینہ ہی جن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے تو بہرحال بوجھ ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ میزان جو ہے حق ہے. اسی پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یوضع فی المیزان یوم القیامۃ کیلا الاعمال وان کانت اعراضا اللہ تعالی یقلبها یوم القیامۃ اجساما. اب مفسر فرماتا ہے کہ میزان میں قیامت والے دن کیا چیز تولی جائے گی؟ کہتی ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے. اب مفسر فرماتا ہے کہ اعمال تو آراز ہیں، آراز کیسے تولے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے آگے کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ ہمارے عملوں کو وہ جسم کی صورت دے دیں، کسی چیز کی شکل بنا دیں، نیک عمل کو اچھی شکل دے دیں، برے عمل کو بری شکل دے دیں. قال البغوی روینا وعدان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما جاء فی الصحیح من ان البقرة وآل عمران یاتیان یوم القیامت کانہما غمامتان او غیابتان او فرقان من طیر صواف. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، اور ایک حدیث مبارک وابستہ حضرت ابن عباس ذکر کی ہے جو صحیح حدیث مبارک ہے کہ قیامت والے دن سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران یاتیان یوم القیامت، یہ دونوں صورتیں قیامت میں ایسے آئیں گی کأنہما غمامتان، بادلوں کی شکل میں. غیابتان بھی بادل کو کہتے ہیں کہ بادلوں کی شکل میں، او فرقن، یہ ایسے ہوگا کہ اڑنے والے پرندوں کی جیسے جماعت آ کے سایہ کر کے کھڑی ہو جائے یا بادل آ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے اوپر بادل بن کے کھڑی ہو جائیں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی، اب جو اللہ کے قرآن کے سائے میں آ گیا تو بچ گیا، اللہ کے قرآن کی صورتوں کے سائے میں آ گیا تو بچ گیا. یہ صورتیں بڑی، اللہ کا قرآن جو ہے ایک ایک لفظ شان والا ہے، لیکن ہر صورت کو پھر اللہ نے فضیلت بخشی ہے. اس لیے آج کل لوگ بڑا شکوے کرتے ہیں نا، جی میرے پر جادو ہو گیا، میرے پر جناب جن ہو گیا، پتہ نہیں کیا بھوت ہو گیا، پریت ہو گیا. کچھ بھی نہیں، صرف سورۃ البقرہ گھر میں پڑھو روزانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سب جادو وادو جن ون سب بھاگ جائیں گے. اللہ کے قرآن کی برکات کا اتنا اثر ہے کہ ظاہری اور باطنی سب بیماریوں کا علاج اللہ کا قرآن ہے. یقین کامل کے ساتھ سورۃ بقرہ پڑھو، سورۃ بقرہ سنو، اور اپنے گھروں میں بچوں میں لازم کر لو. اللہ کی رحمت سے سب بلائیں اللہ ٹال دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ قیامت میں رحمت کے بادل بن جائیں گی تو دنیا میں بھی تو رحمت کے بادل بن جاتی ہیں نا. اس لیے فرماتی ہوں ذالک بالصحیح کہ صدر القرآن انه یاتی صاحب سورۃ شاہب شاہب اللون ويقول من انت يقول ان القرآن الذي اسحرت ليلك وازمعتنا حركا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک صحیح روایت کے اندر بھی ہے کہ حافظ قرآن پڑھنے والے کی مرنے کے بعد اس کے سامنے ایک خوبصورت آدمی، خوبصورت نوجوان، شاہب اللون، شاہب اللون کہتے ہیں جیسے ستارہ چمکتا ہے، شہاب ثاقب، تو ایسے روشن چہرہ اور جمال خوبصورت، وہ حیران ہو جائے گا. وہ کہے گا بھائی تم کون ہو؟ مجھے ملنے آئے ہو، میں تم کو جانتا نہیں. کہے گا اچھا مجھے نہیں جانتے آپ؟ وہ نہیں. کہ اللہ کے بندے میں قرآن ہی تو ہوں جو تو پڑھتا تھا سارا دن. میں وہی قرآن تو ہوں، میں اللہ نے مجھے اس شکل میں بھیجا ہے تیرے پاس کہ میں وہ قرآن ہوں تیرے پاس. الذی اسحرت لیلک، جس قرآن نے تیری راتوں کو تجھے جگایا، اور جس قرآن نے تجھے دن میں بھوکھا رکھا کہ تو رات دن قرآن میں لگا ہوتا تھا، وہ قرآن میں اس شکل میں تیرے پاس آیا ہوں. اسی طرح وفی حدیث البراء فی قصۃ سؤال القبر فیأتی المؤمن شاب حسن اللون طیب الریح فیقول من انت فیقول انا عملک الصالح. اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فی قصۃ سؤال القبر کہ قبر میں جب سوال جواب ہو جائے گا، فیأتی المؤمن، مومن کے پاس ایک نوجوان، شاب نوجوان ہوگا،
حسن اللون، بڑا خوبصورت رنگ والا، طیب الرائحہ، بڑی بہترین خوشبو اس کے بدن سے آ رہی ہوگی۔ فیقول من انت، وہ قبر والا کہے گا کون ہو بھی تم میرے قبر میں کیسے آ گئے؟ فیقول انا عملک الصالح، میں تیرا وہ عمل ہوں، اچھا عمل جو تو نے دنیا میں کیا تھا، آج اللہ نے مجھے اس شکل میں بھیجا ہے کہ میرے بندے کو جا کے تسلی دو۔ اس لیے اب یہ یاد رکھے، کوئی کہے جی وہ قبر میں کیسے آئے گا، تو یہ جہالت ہے۔ جب ماں کے بطن میں بچہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات پاک ہے جو تمہیں شکل دیتی ہے جب تم ارحام امہات میں ہوتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے فرشتہ پوچھتا ہے میرا اللہ اس کے کیا لکھنا ہے؟ اللہ فرماتے اتنا رزق لکھ دو، اتنا عمل لکھ دو، اتنا شقاوت و سعادت لکھ دو، سارے فیصلے ماں کے بطن میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب فرشتہ آتا ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں۔ اسی طرح دیکھو کہ ملک الموت ہے، تم کتنے محل بنا کے بالکل ایئر ٹائٹ کر کے بند ہو کے اندر بیٹھ جاؤ، لیکن موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو فرشتہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ وہ کس دروازے سے آ جاتے ہیں؟ اسی لیے قرآن فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور موت آتے کیسی ہے؟ اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے جس کے ذمے یہ ہے کہ وہ روح کو قبض کرے، اور اس فرشتے کے ساتھ پھر اور کئی فرشتے ہوتے ہیں، رحمت کے بھی فرشتے ہوتے ہیں، عذاب کے بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اب اتنے فرشتے آ رہے ہیں، روح کو قبض کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ فرشتہ کہاں ہے۔ اچھا ہمارے اندر روح ہے، روح نہ ہو تو بندہ ختم، لیکن ہم کبھی روح کو نہیں دیکھ سکے۔ ہم گلاب کا پھول لے کے سونگھتے ہیں، بڑی بھینی بھینی میٹھی میٹھی خوشبو آتی ہے، لیکن آج تک ہم خوشبو کو دیکھ نہیں سکے کہ وہ خوشبو ہے کہاں، لیکن خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کہنا کہ جی عذاب قبر کیسے ہوگا، اور جناب اگر آدمی کلاجے میں رکھا ہے، فریزر میں رکھا ہے، کولڈ سٹور میں رکھا ہے، فلاں رکھا ہے، یہ رکھا ہے، یہ ساری باتیں دنیا کی ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے یاد رکھو، ایک عالم دنیا ہے، یہاں پر جو ہے ظاہر کا غلبہ ہے اور روح چھپی ہوئی ہے، اور مرنے کے بعد روح کا غلبہ ہے اور ظاہر چھپا ہوا ہے۔ تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں یہاں کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، تو میں اپنی قربانی جو ہے وہ پاکستان میں دے بھئی ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایک تو ہے قربانی جس کو عید الاضحیٰ پہ اضحیہ بھی کہتے ہیں عربی میں، اور ہم لوگ قربانی کہتے ہیں۔ صاحب نصاب بندے پر وہ قربانی سال میں لازم ہے۔ وہ تو ہم کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں تو قربانی کریں گے، چاہے ہم پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، عربستان میں ہوں، کسی بھی ملک میں، وہ تو ہے قربانی۔ وہ قربانی تو آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، عزیز کو، دوست کو لکھ سکتے ہیں کہ تم میرے وکیل ہو، میری طرف سے بکری لے کے ذبح کر دو اور غریبوں کو کھلا دو۔ ایک ہے حج کی بکری جس کو کہتے ہیں ہدی، تمتع کی اور قران کی۔ یا ایک آدمی نے عمرے میں غلطی کی، یا ایک آدمی نے حج میں غلطی کی اور اس پہ دم پڑ گئی، تو وہ ماں سوائے مکے کے پوری دنیا میں کسی جگہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قربانی ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن حج کی بکری آپ حرم میں دیں گے حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ قربانی اپنے مقام پہ پہنچے، ہدیم بالغ الکعبہ۔ لیکن ایک ہے قربانی وہ جہاں مرضی ہے کر دو۔ جی کہ فقہ حنفی میں چونکہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لوں، بعد میں 2 رکعت کوئی منع نہیں، آپ 10 طواف کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ ہم لوگ مینا میں کام کر رہے ہیں اور نماز جو ہے ہم باقاعدہ جماعت کر کے پڑھتے ہیں، تکبیر بھی کہتے ہیں، لیکن اذان نہیں کہتے، بری بات ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت سے محروم ہو گئے۔ جب تکبیر کہتے ہو تو اذان کہنے میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ 2 منٹ پہلے اذان کہہ دی، اس کے بعد تکبیر کہہ دی۔ بہرحال اذان بھی ضروری ہے اور تکبیر بھی ضروری ہے۔ ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں، فورمین سے چھٹی مانگ کے آتے ہیں، حرم آ جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ اگر آپ کے فورمین کو کمپنی نے اختیار دیا ہے چھٹی دینے کا،
اور وہ اپنا اختیار استعمال کر کے آپ کو چھٹی دیتا ہے اور کمپنی کا نقصان بھی نہیں ہوتا، تو پھر تو کوئی حرج نہیں، پھر تو عبادت ٹھیک ہے۔ اور اگر فور مین کو اختیار نہیں ہے، وہ صرف آپ کی یاری دوستی میں آپ کو اجازت دیتا ہے، تو آپ خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ جتنے گھنٹے کا آپ کا کنٹریکٹ ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی کام نہیں کریں گے تو قیامت میں پکڑے جائیں گے، آپ نے حساب دینا ہے۔ جی کو کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مقدر میں لکھا تھا، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ مقدر کیا ہے؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ اس کا کام بگڑے گا، بگڑتا ہماری وجہ سے ہے، لیکن چونکہ علم تھا اللہ کو کہ بگڑے گا، لکھ دیا، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تقدیر کا فیصلہ ہے، لکھا ہوا تو تھا، بگڑنا تو میرے ہاتھ سے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ اس میں کچھ نہیں ہوتا، اگر ہمارا ہاتھ اس میں کچھ نہ ہو تو پھر سزا جزا کا کیا مطلب؟ پھر تو گناہ بھی مقدر میں تھا اور نیکی بھی مقدر میں تھی، پھر عمل کیوں اور ثواب کیوں اور جزا کیوں؟ معنی لکھے ہوئے کا یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کرتے تو اپنے اختیار سے ہیں، لیکن جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور ہمارا اختیار اس کے اختیار کے تابع ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہمارے اختیار کو ختم کر دیں، ورنہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، اسی لیے فرمایا جعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں حواس خمس دیے ہیں، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے ایمان والوں میں ملو یا کافروں میں ملو، ملتے اپنے منشے سے ہو، گناہ اپنے منشے سے کرتے ہو۔ کہتے ہیں جی بریلوی آدمی اگر کوئی جانور ذبح کرے، بھائی بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے اللہ کے بندے، بریلی جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، لوگوں نے پھر مذہب کا نام بھی بریلوی بنا دیا، تو ان کا مذہب کوئی الگ نہیں ہے، بات سمجھو، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں، ان کا بھی قرآن پہ ایمان ہے، حضور پہ ایمان ہے، ختم نبوت پہ ایمان ہے۔ اب اگر ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اگر کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم مدد کر، تو یہ کافر ہے اور اس کا ذبیحہ پھر حلال نہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، صرف اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں یا حضور کے عشق محبت میں کچھ باتیں ایسی کہہ جاتی ہیں جو بدعات میں آتی ہیں، تو کافر تو نہیں ہوا، بدعتی ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ نہیں کہ ہر بندے کو کافر کہہ دو، اگر وہ غیر اللہ کی ندا کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جب کہتا ہوں یا علی تو حضرت علی میری مدد کو آ جائیں گے، اور حضرت علی نے میری پکار سن لی ہے، یا نبی تو حضرت اللہ کے نبی نے میری فریاد سن لی ہے اور میری مدد کو آ جائیں گے، تو یہ عقیدہ کفر ہے، یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ پکار سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن ان کا مقصد محبت ہے، ندا نہیں ہوتا، تو ان کو کہنا نہیں چاہیے چونکہ شبہ پڑ رہا ہے، شرک کا خدشہ ہو رہا ہے، اس لیے علماء ہر اس کلمے سے روک دیتے ہیں جس میں شبہ پڑے۔ جیسے ایک آدمی آیا حضور کے سامنے، میرے محبوب کھڑے ہیں، اس نے کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن حضور جلال میں فرمایا اجعلتنی للہ ندا، انہوں نے کہا حضور جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا، اور جی اللہ چاہے آپ کی مرضی، تو اس بیچارے نے بھی تو یہ جملہ ایسے ہی کہہ دیا غریب نے کہ ماشاء اللہ وشئت، تو لفظ با جو ہے نا اور، جس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں اردو میں اور، تو با جو ہے یہ جمع کے لیے ہوتی ہے، اور اس لیے جاءنی زید و عمر، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ زید اور عمر دونوں مل کے اکٹھے آئے میرے پاس، تو حضور اس لفظ سے آپ نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا کہ اللہ چاہے اور تم چاہو، یہ نہ خبردار آئندہ یہ نہ کہنا، یہ کہا کرو ماشاء اللہ ثم شئت، لفظ وا نہ لگایا کرو کیونکہ جمع کا معنی ہے، تو اللہ اور میں جمع ہو گئے، اور میں خبردار آئندہ مجھے اللہ کا شریک نہ کرنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجدوں پہ یا اللہ اور ادھر لکھتے ہو یا محمد، تو یہ نہ لکھو کیونکہ یا حرف ندا ہے، ادھر اللہ کے ساتھ بھی ندا لگا رہے ہو، ادھر نبی کے ساتھ بھی ندا لگا، تو کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اگر لکھنا ہے تو لکھو اللہ، ادھر لکھو محمد، یا لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو پھر فتنے ہیں، وہ دیکھو جی ان کو نبی کے نام سے چڑھ ہے، وہ نبی کے نام سے چڑھ ہو تو کلمہ بھی نہ پڑھے،
نبی کے نام سے چڑھو تو آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی نہ کہیں، اور نبی کے نام سے چڑھو تو تکبیر میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہیں، اور نماز میں بھی درود اور اشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ اصل چڑ تمہارے شرک و بدعت سے ہوتی۔ تو اگر کوئی آدمی ندائے غیر اللہ کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری مشکل جو ہے حضرت پیران پیر حل کر دیتے ہیں، تو وہ کافر ہو جائے، اور جب آدمی کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، تو ذبیح حرام ہے، سیدھی سی بات۔ ایسے نہیں کہ ہر بریلوی کو کہہ دو۔ اگر کسی مکان میں زنا ہوا ہے تو مکان پلید ہو جاتا ہے، جہاں گناہ ہوتا ہے بری بات ہے، لیکن مکان کا